کانفرنس کے اندر جو ہونے والے فیصلے ہیں اس کے حوالے سے فیڈریشن کا جو موقف ہے ایگزام کی کنڈکشن کے لیے جو انہوں نے ایک نیا فارمولا تخلیق کیا ہے ایک عام پاکستانی کے بچے کے لیے، اس 50 لاکھ بچے کے لیے جو کہ اشرافیہ کی اولاد نہیں ہے بلکہ ایک عام پاکستانی کی اولاد ہے، اس کی حق تلفی کی گئی ہے اور سلیکٹڈ کچھ سبجیکٹ کو بیس کر کے ان کا ایگزام کنڈکٹ کرنے کی بات کی گئی جو کہ ظلم ہے ہمارے 50 لاکھ ان بچوں کے ساتھ جنہوں نے بھرپور جس طرح سے بھی ان کو موقع ملی محنت کی اور وہ پچھلے سال بھی اپنے اس ایگزام اسیسمنٹ کے حق سے محروم رہے اور اس مرتبہ بھی انہوں نے جہاں او لیولز کے ایگزام ابھی آپ جو کنڈکٹ کر رہے ہیں ان کے تو آپ تمام سبجیکٹس کے بیس کر کے آپ ایگزام کنڈکٹ کریں گے۔ اس سے پہلے بھی جو ابھی آپ نے جو کیمبرج اسٹریم کے 21,000 بچوں کا ایگزام لیا ہے اس میں بھی تو آپ نے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کیا کہ اتنے سبجیکٹ کا ایگزام ہوگا اور اتنے کا نہیں ہوگا، لیکن جب ہمارا ایک عام پاکستانی کا جو بچہ ہے جو کہ آپ کی ایلیٹ اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتا اس کی حق تلفی کی گئی ہے۔ ایک بچہ ہے جو لینگویج میں زیادہ بہتر ہے اور وہ اگر جو الیکٹیو سبجیکٹ میں بہتر نہیں بھی ہے لیکن جب وہ ایگریگیٹ بنتا ہے تو اس کی پوزیشن ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ میرٹ لسٹ کے اندر اچھی پوزیشن لینے کا حقدار ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی آپ نے صرف چند مخصوص سبجیکٹ کو، الیکٹیو سبجیکٹ کو اور میتھس کو بیس بنا کے رزلٹ جو ہے وہ دینے کی بات کی ہے، تو یہ ظلم ہے۔ یہ ان بچوں کے ساتھ ظلم ہے جو بہت زبردست قسم کے ان کے اندر جو ہے آرٹسٹک صلاحیت ہو سکتی ہیں، لینگویج کے اوپر عبور ہو سکتا ہے، لٹریچر میں اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ سائنس یا دیگر الیکٹیو سبجیکٹ کے اندر اچھے نہ ہوں، تو اب ہوگا کیا؟ سائنس سبجیکٹ والے تو ویسے ہی میرٹ لسٹ میں آگے چلے جائیں گے اور جو دوسرے بچے ہیں جو جن کے پاس سائنس سبجیکٹ نہیں ہوگا وہ ہمیشہ ہی جس طرح ماضی میں بھی رہا کہ آرٹس کے بچوں کو پوزیشن کم ملتی رہی ہے، لیکن اس مرتبہ تو اور زیادہ پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ آگے آپ کے پاس کالجز اور یونیورسٹیز بہت محدود ہیں، سیٹیں بہت محدود ہیں، ان حالات میں ہمارے ان بچوں کا یہ حق جو ہے یہ چونکہ ایک ایسے وزیر تعلیم سے ہم توقع ہی یہ کر سکتے ہیں جس نے عوام کی ساری زندگی بیوروکریٹ ہونے کے ناطے مسائل کو حل کرنے کے لیے الجھایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ کے پاس اگر 4 ایگزام آپ پیپر لے سکتے ہو تو باقی آپ 3 پیپر کیوں نہیں لے سکتے؟ تو پرائم منسٹر صاحب سے بھی میں درخواست کروں گا، میں چیف جسٹس اور آرمی چیف تینوں سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے ہمارے ان بچوں کو چاہے آپ ایک پیپر کے بعد دوسرے پیپر میں زیادہ آپ جو ہے گیپ دے دیں تاکہ کووڈ پھیلنے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ ویسے بھی آپ کے ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کریں تو کووڈ پھیلنے کا تو خطرہ نہیں۔ اس میں ہم نے پورے ملک کے اندر اور پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے آپ کو اپنے تعلیمی ادارے اور اپنے ٹیچر فری آف کاسٹ دینے کی بھی بات کی ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے ایگزام کنڈکٹ کریں۔ پھر آپ ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر کی ویکسینیشن جو ہے وہ آپ کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس سے پہلے ایگزام سے پہلے ان کی ویکسینیشن ہو۔ پھر ایک آپ نے اور غلط کام کر دیا کہ اب آپ نے 10 جولائی تک جو ہے اس کو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جولائی کے اندر جا کے آپ کے فلڈ سیزن ہوتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، بجلی کا ایشو ہے، ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے، ان ڈیٹس کے اندر جب آپ ایگزام کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھی اب آپ اس طریقے سے کریں گے کہ 4 پیپر کے اوپر وہ بیس کرے گا تو یہ ظلم ہے، یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم ہے، یہ ہماری نسلوں کے ساتھ ظلم ہے۔ خدا کے لیے رحم فرمائیے اور ہمارے ان بچوں کو مکمل پیپرز دینے کا حق دیجیے اسی طریقے سے جس طرح آپ نے اپنی اولادوں کو، آپ کی اشرافیہ کی یا لیڈ طبقے کی جو اولادیں ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے۔ خدا کے لیے ایک عام پاکستانی 50 لاکھ اس بچے کا بھی اتنا ہی حق ہے، اور اس کے اپنے فیصلے کو ریویو کرتے ہوئے تمام پیپر کو مکمل طور پہ جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جانا چاہیے تاکہ ان کا میرٹ بھی اشرافیہ کے بچوں کے مطابق جو ہے وہ اپنا حق حاصل کر سکے اور اسکول اور کالج یونیورسٹیز میں ان کو بھی ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے ایڈمیشنز کے اندر۔ بہت شکریہ۔